سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت، امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورۃ الفرقان آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 66 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اور اس سے قبل کی آیات میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہے، اور یہ پورا رکوع عباد الرحمن کی صفات کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں عباد الرحمن کی 2 صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں اس کا ذکر آپ نے کیا، اور مختصر احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اسی سلسلہ کے پیش نظر آج بھی انشاءاللہ العزیز مزید صفات جو اللہ نے عباد الرحمن رحمان کے بندوں کی بیان فرمائی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ عباد الرحمن کا معنی ہے اللہ کے بندے، اور اللہ کے بندوں میں سے یہ وہ خاص بندے ہیں جو اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ پاک کے فرما بردار بھی ہیں۔ اللہ پاک کی فرما برداری کیسے کرنی ہے اور اس کا حق کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت رادف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سواری پر اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس دوران کہ جب سفر جاری ہے، اللہ کے رسول آگے بیٹھے ہیں اونٹ پر یا گھوڑے پر، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے تھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا، یا معاذ، اذا ام کنت تعلم ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ آپ نے پوچھا ہے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اپنے رب پر کیا ہے؟ تو میں نے کہا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کریں۔ پہلی خوبی، پہلی نشانی۔ نمبر 2، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
اور اس اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت، نماز پڑھنا اور دیگر نفلی عبادت اور فرائض بجا لاتے ہیں، اور ان عبادات میں کسی دوسری ہستی کو، کسی بزرگ کو، کسی انسان کو، کسی فرشتے کو یا جن کو، کسی کو بھی اس اللہ کی عبادت میں شریک نہ کریں، شرک کا ارتکاب نہ کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر۔ اور پھر فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک بھی نہ کریں، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے ان بندوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جنہوں نے عبادت میری کی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو میرا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے ان بندوں کو عذاب نہیں دوں گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے کہ ہم اللہ کا عذاب نہ دنیا میں برداشت کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں کر سکتے ہیں، عذاب چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کسی عذاب کو برداشت کر پائیں۔ اس لیے اللہ کے بندے اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے اللہ پاک کی فرما برداری ہی کرتے ہیں۔ مسجد میں ہوں تب بھی فرما بردار، گھر میں ہوں تب بھی فرما بردار، بازار میں ہوں تب بھی فرما بردار، کاروبار میں ہوں تب بھی فرما بردار، دن کا وقت ہو تب بھی اللہ کے فرما بردار، اور رات کا سناٹا ہو، تنہائی ہو، تب بھی اللہ کے بندے اس کے فرما بردار ہی رہتے ہیں۔ رات کے اوقات کیسے گزرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ عباد الرحمن وہ بندے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں گزرتی ہیں، تو یا قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں۔ ان کی راتیں، اور ضروری نہیں کہ ساری رات ایسا ہو، اور رمضان میں تو نبی پاک بعض اوقات ساری رات لیلۃ القدر کی راتوں میں، لیلۃ القدر میں ساری رات، آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں قیام میں سجدے میں گزار دیتے تھے۔ لیکن روٹین یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کرتے تھے، اور رات کا پہلا پہر آپ سو جاتے اور نیند میں چلے جاتے، اور رات کا تیسرا پہر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو جاتے۔ تو عباد الرحمن کی یہی نشانی ہے
یہی خوبی ہے، یہی صفت ہے کہ ان کی راتیں یا تو آرام میں ہے پہلا حصہ، یا پھر دوسرے رات کے حصے میں اللہ کی بارگاہ میں، قیام میں یا سجدے میں۔ اور یہ قیام اور سجدے نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ نماز تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں کی اور اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، لیکن تہجد کی نماز تو بعد میں ہے، پہلے نماز پنجگانہ ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پنجگانہ کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تہجد کی نماز پڑھ لے، اور اگر پڑھتا بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ فجر نہیں پڑھتا۔ نہیں، تیل چھوڑ کر بیٹھے ہیں تو ایسے نیند آئے گی، تیل چھوڑ دیں۔ ایک تو تیل لگا کر سونے سے ویسے ہی بندے کا وضو ختم ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی جو مسئلہ ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضیلت اس قدر بیان فرمائی ہے کہ ایک صحابی، سارے صحابی اچھے تھے، مگر اس کے بارے میں خاص کر ذکر کیا کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے، اپنے واجبات، اپنے فرائض، اپنے حقوق پورے کرتا ہے۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ یہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیا کرے۔ یہ اشارہ کیا کہ اچھا بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ اور عباد الرحمان میں شامل ہونے والا بندہ وہ ہے کہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، اور نوافل میں خصوصاً نماز تہجد کا اہتمام کرے۔ اب نماز تہجد یہ وہ وقت ہے جس وقت انسان مکمل یکسوئی اور مکمل تنہائی اور مکمل دل جمی اور مکمل اخلاص، ان ساری چیزوں کے اہتمام کے ساتھ، کیونکہ تہجد میں تنہائی ہے، سارے لوگ سوئے ہیں، باہر والے سوئے ہیں، گھر والے بھی سوئے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ساری رات جاگتے ہیں تہجد کے قائم، شیطان ان کو بھی سلا دیتا ہے، اور تھوڑا سا اگر جاگتے ہیں تو پھر فجر کے قائم تو شیطان لازمی سلا دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو ساری رات جاگتے ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بد نصیبی، ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، ہمارے گھریلو معاملات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ساری فیملی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سارے لوگ جاگ رہے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، دن بنایا ہے کام کاج کے لیے۔ مگر آج غیر مسلموں کو چھوڑیں، مسلمانوں کی بات ہے کہ اکثریت راتوں کو جاگتی ہے اور دن کو سوتی ہے۔ اب کوئی 9 بجے اٹھتا ہے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، اور بعض لوگ 1 یا 2 بجے دن کے وقت سوئے ہوئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تہجد نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتا، سویا رہا، نماز ہو گئی پھر بھی سویا رہا، سورج نکل گیا پھر بھی سویا رہا، اب سورج نکلنے کے بعد وہ اٹھتا ہے اپنی مرضی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابلیس
ایسے بندے کے کان کے اندر یا فرمایا دونوں کانوں کے اندر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پیشاب تو ویسے ہی انسان کا اور تب بھی گندا ہے، کسی جانور کا اور تب بھی گندا ہے، مگر ابلیس شیطان کا پیشاب اس انسان کے کانوں میں ہر روز جو فجر کی نماز میں نہیں ہوتا، شامل نہیں ہوتا۔ کس قدر بد نصیبی ہے، محرومی ہے، بلکہ اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں کہ اس انسان کو اللہ نے صحت دی، مال دیا، خوشحالی دی، سب کچھ ساری نعمتیں دی، مگر اس نے اللہ پاک کی ناشکری کی ہے، اور ایک یا دو دن نہیں، زندگی اس کی گزر گئی ہے، کبھی اس کے دل میں خوف خدا نہیں آتا، اور فجر کے ٹائم اٹھ کر نماز فجر میں شامل نہیں ہوتا۔ گندا انسان ہے، اس کے کانوں میں پیشاب ہے۔ اب جب کانوں میں پیشاب ہے تو آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی اچھا کام ہوگا؟ کیا اس کی سوچ اچھی ہوگی؟ کیا اس کے کام میں کوئی برکت بھی ہوگی؟ کیا اس کا رویہ گھر والوں کے ساتھ ٹھیک بھی ہوگا؟ پھر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور کاروبار کے اندر بے برکتی ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے، شیطان اس گھر میں ڈیرا لگا لیتا ہے جس گھر والے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ مگر میں تو بیان کر رہا ہوں عباد الرحمان کی۔ فرمایا فالذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے بندے عباد الرحمان وہ ہے کہ راتوں کو اگر جاگتے ہیں تو ان کا جاگنا مصلی پر ہوتا ہے، یا قیام میں ہے، یا رکوع میں ہے، یا سجدے میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، دعا اور مناجات میں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہے۔ ساری دنیا کا تعلق اس وقت ٹوٹا ہوا ہے، تنہائی ہے، یکسوئی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں انسان ریاکاری بھی نہیں کر سکتا۔ نماز پنجگانہ میں ریاکاری ہو سکتی ہے کہ لوگ کہیں گے 5 وقت کا نمازی ہے، لوگ کہیں گے صف اول کا نمازی ہے، لوگ کہیں گے بڑا متقی پرہیزگار پارسا ہے۔ یہ کسی نمازی پرہیزگار انسان کے دل میں آ سکتے ہیں، مگر تہجد کے ٹائم اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، اور یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہے اور تلاوت قرآن کرتا ہے، پھر رکوع جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، پھر سجدے جاتا ہے اور تسبیحات کرتا ہے۔ فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ان کی رات گزرتی ہے تو یا سجدے میں گزر جاتی ہے یا قیام میں گزر جاتی ہے، پھر جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اپنا قیام ختم کر کے اللہ کے گھر میں نماز فجر کے لیے حاضر ہو جاتے۔ یہ ہے عباد الرحمان۔ اب آپ جائزہ لیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایسے بندے ہیں کتنے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ ہونے کے برابر۔ ہم تو فرائض میں شامل نہیں ہوتے، فجر میں بھی غائب، ظہر میں غائب، عصر میں بھی غائب، اسی مغرب اور عشاء میں بھی غائب۔ ہمیں تو فرض نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تہجد کون پڑھے گا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے بڑے پائے کے عالم تھے، اور یہودیوں میں چند ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، ورنہ یہ بدبخت قوم ہے، نبی پاک کی موجودگی میں بھی مان نہیں لائے، بعد میں بھی نہیں لائے،
آج بھی ان کی اسلام دشمنی ہمارے سامنے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب نبی پاک مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اب ان کے پاس تورات تھی، تورات میں نبی پاک کی نشانیوں کا علم تھا، ساری نشانیاں جانتے تھے، اور ان نشانیوں کو پھر دیکھ لیا، پورا ہوتے ہوئے پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتاب میں۔ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی کتاب کی روشنی میں آپ کو پہچانا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ ہاتھ کیجئے، میں بیعت کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے بیعت لی، اسلام میں داخل ہوئے تو کہنے لگے اب میں چاہتا ہوں کہ میری قوم بھی مسلمان ہو جائے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے، جب میں اپنی قوم کے پاس ہوں گا، بلکہ طریقہ یہ بتایا کہ آپ میری قوم کو بلائیں اور مجھے پردے کے پیچھے کر دیں، اور میری قوم سے میرے بارے میں پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ہدایت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، عبداللہ بن سلام کو پردے کے پیچھے کر دیا، یہودی قوم کو بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے جو عالم ہیں، راہب ہیں، تمہارے مذہبی پیشوا ہیں عبداللہ بن سلام، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ ہمارے چوٹی کے عالم اور ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، بڑے ہمارے معاشرے میں ہمارے معزز انسان۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ اس کی پھر ساری باتوں کو مانیں گے؟ کہنے لگے بالکل مانیں گے، آج تک آپ نے نہیں جھٹلایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مجھے مان لے تو پھر کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ پر ایمان لے، آپ کا کلمہ پڑھ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ہو جائے، کہنے لگے نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے آواز دی عبداللہ بن سلام کو، انہوں نے پردہ اٹھایا، نبی پاک کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ گواہی دے دی تو ساری یہودی قوم ان کے خلاف ہو گئی، کہنے لگے انتہائی بدتر انسان ہے، جھوٹا آدمی ہے، ذلیل انسان ہے، ہم اس کی کبھی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ بدبخت قوم ہے، انہوں نے صرف آپ سے دشمنی نہیں، آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی دشمنی کی ہے، بہرحال قوم سے ٹکر لے کر اسلام قبول کیا۔ حدیث کے راوی ہیں، بات ٹائم تھوڑا ہے، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ کے لوگوں نے استقبال کیا، استقبال کرنے والوں میں مسلمان بھی تھے، انصار، مہاجرین، دوسری طرف منافقین، اور تیسری طرف مدینہ میں رہنے والے یہودی، وہ بھی دیکھنے آئے مسلمانوں کے نبی۔ اب یہ مختلف لوگوں کا ایک اجتماع ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کچھ مشرک قبائل کے لوگ بھی ہیں۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں نبی پاک نے ہجرت کر کے مدینے پہنچ کر جو پہلا واعظ کیا تھا وہ چند باتیں بیان فرمائی، اور وہ گولڈن سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں اور لکھی گئی۔ اب ہر ایک کو یہ تھا، مسلمانوں کو یہ تھا کہ نبی پاک غیر مسلموں کا شکنجہ کس دیں گے، یہودیوں کو یہ تھا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں
اوس اور خزرج ان کے مقابلے میں کوئی بڑا بیان جاری کریں گے؟ حالت کے ساتھ کچھ کرا خراب ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے اس پہلے فاز میں 4 باتیں بیان فرمائیں. پہلی بات ایھا الناس، پانی ذرا دیں. آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں آپس میں سلام کو عام کر. یہ محبت کا پیغام تھا. سلام کو عام کرو اور ہر جگہ پر جہاں بھی ہو ملنے والوں کو سلام کہو. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. نمبر 2 وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں میں کھانا عام کرو. کھانے کی دعوت دسترخوان پر بناؤ، دوسروں کے یہاں جاؤ. یہ محبت کا ایک انداز ہے، کھانے کی دعوت. نمبر 3 حاصل الارحام، صلہ رحمی کو بناؤ. رشتہ داری، صلہ رحمی، اور خصوصاً قریبی رشتہ دار خون کے، ان کے ساتھ بائیکاٹ نہ کرو. ان کو آپس میں ملاؤ اور اپنے ساتھ جوڑو. نمبر 4 وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ فَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کی تنہائی میں جب لوگ سو رہے ہوں تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ. قیام کرو. اسی بات کے پیش نظر یہ واقعہ میں نے سنایا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے. وہ ٹائم اللہ کو بڑا پسند ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تب بھی نماز نہیں پڑھتے جب لوگ جاگ رہے. اب جمعہ ہے، سارے جاگ رہے، مگر جمعہ پڑھنے والے بہت کم. ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، ان نمازوں میں حاضری بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں آج کی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم
وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وانصر المجاهدين في كشمير وانصر المجاهدين في كل مقام اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصرهم واحفظهم من كل مقام اللهم ارحم على حالهم ولا تنظر إلى سوء أعمالهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على